جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے آزاد کشمیر میں جاری انتخابات کے حوالے سے، اور ہم نے گفتگو کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے بیان پر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے بعد گفتگو کی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کے حوالے سے بھی، اور ان کے بیانات پر بھی ہم نے تفصیلی بات کی۔ جی علی جی بالکل، اور اب دو بہت اہم اور انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں، بہت زبردست قسم کی، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور اس میں ہمارا دشمن ملک دونوں سٹوریز میں ملوث ہے۔ جی میں بات کر رہا ہوں سب سے پہلے جموں ایئر بیس پر 2 دھماکے، بھارتی فضائیہ کا اڈہ دھماکوں سے گونج اٹھا، 2 اہلکار زخمی۔ یہ ایک اور پلوامہ 2 ہے، یہ پلوامہ 2 جس طرح ڈرامہ جو کیا تھا انہوں نے، ایک اور کیوں فلمیں ڈرامے اچھے بناتے ہیں ہندوستان والے، تو ایک اور ڈرامہ کرنے کی وہاں کوشش کی کہ 2 جناب ہماری یعنی کہ کشمیر کی تاریخ میں 2 پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ڈرون حملے کیے گئے ہیں 2 اور 5-5 منٹ کے وقفے سے۔ کہا جاتا ہے جی 5 سے 6 کلو گرام بارودی مواد اس میں استعمال کیا گیا، اور جموں ایئر بیس پر یہ 2 دھماکے ہوئے جس پہ بھارتی فضائیہ کا اڈہ ہے وہ دھماکوں سے گونج اٹھا۔ صرف اور صرف 2 اہلکار، یہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ صرف 2 اہلکار ہمارے زخمی ہوئے ہیں وہاں پر، اور فوری طور پر انہوں نے جناب کشمیری مجاہدین پہ ان کا سارا کا سارا الزام دھر دیا۔ اور یہ بتاتا ہوں ہوا کب ہے، اتوار کی صبح بھارت کے زیر تسلط جو جموں کشمیر ہے، جموں کے فضائی اڈے پر 2 ڈرون حملے کیے گئے۔ انتہائی سیکیورٹی والے بھارتی فضائیہ کے اسٹیشن پر 5 منٹ کے فرق سے یہ دونوں دھماکے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھارتی بوکھلاہٹ کا، ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے، اس طرح کے ڈرامے کرنا، کیونکہ پلوامہ ہم بھولے نہیں ہیں ابھی تک۔ اور اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، وہ جی یہ ہے کہ بی جے پی سرکار کی حکومت ہے، آر ایس ایس کے ایک دہشت گرد کی وہاں حکومت ہے جس کا نام نریندرا مودی ہے، اور ان کی جو پالیسیز ہیں وہ ناکام رہی ہیں ہندوستان اور کشمیر کے حوالے سے۔ ان پر پردہ ڈالنے کے لیے، ان پر مٹی ڈالنے کے لیے اس طرح کے ڈرامے کریٹ کیے جاتے ہیں۔ ایک تو سٹوری یہ، اس سے لنک اپ دوسری سٹوری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور بہت اہم ہے، جس میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی بہت اہم، پاکستان لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بہت اہم کارروائی اور بروقت کارروائی، اور لاہور کے علاقہ جو جوہر ٹاؤن میں جو کار بم دھماکہ ہوا تھا جی، اس حوالے سے بڑی اہم پریس کانفرنس کی آج عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، انہوں نے کہا کہ جی بم دھماکے کے دہشت گردوں کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے، جو 23 جون کو کار بم دھماکے میں 3 افراد شہید، وقت پہ 22 زخمی ہوئے تھے۔ سی ٹی ڈی نے صرف 16 گھنٹے میں دھماکے میں ملوث افراد کا تعین کیا اور اس کے بعد کارروائی کی۔ دھماکے میں ملک دشمن ایجنسی ملوث تھی، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے کہا ہے، کیونکہ 10 دہشت گرد جو پکڑے اس میں خاتون بھی شامل ہی، بتائیں ہم آپ کو، ایک خاتون اس میں شامل ہے، اور ایک دہشت گرد جو پکڑا گیا تھا جس کا تعلق کراچی محمود آباد سے نکلا، وہ بھی شامل ہیں اس میں۔ اچھا، دھماکے میں ملوث بین الاقوامی اور مقامی کرداروں کا تعین جو ہے وہ کر لیا گیا ہے۔ گھیرا بہت زیادہ تنگ ہو گیا ہے، اور اس میں جو ایجنسی ملوث ہے وہ ظاہر ہے کسی سے ڈھکی چھپی تو ہے نہیں، وہ ہمارا ازلی دشمن ہندوستان کی ایجنسی اس میں ملوث ہے۔ اور دھماکے میں 10 افراد جو انہوں نے کہا ہے جی ہماری تحویل میں، جس میں خواتین، ایک خاتون بھی شامل ہے، اس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ اور یہ کیوں ہوا ہے اس پر ہم آج کے پروگرام میں روشنی ڈالیں گے کہ جناب ایسا ہوا کیوں ہے، اسی پر ہم بات کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے بھی، سینئر لوگ ہیں جو صحافت کے بھی سینئر لوگ ہیں، دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں جو سیاسی حوالے سے بہت اہم تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ جی یہ دونوں کی مماثلت کیا ہے، کہ ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی لاہور میں یہ 23 جون کو کار بم دھماکہ ہوتا ہے حافظ سعید کی رہائش گاہ والی گلی میں، صرف 3 جہاں دھماکہ ہوا سے 3 مکان چھوڑ کر ان کا مقام تھا جہاں وہ موجود تھے، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے بعد فوری طور پر ظاہر اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ چل چکا تھا دشمن ملک کو کہ پاکستانی ایجنسیز نے ٹریس کر لیا ہے ان تمام دہشت گردوں کو، ان تمام غداروں کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اور پھر گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں۔ سی ٹی ڈی نے بہترین کام کیا، صرف 16 گھنٹے میں تعین کر لیا تھا، اس کے بعد گھیرا تنگ کیا اور تمام کو ٹریس کیا اور پکڑ لیا گیا ہے۔ ان کا تقریباً لوگ پکڑے گئے ہیں، کچھ لوگ جو رہ گئے ہیں ان کے گرد بھی گھیرا تنگ کر دیا گیا، پھر ان کے تانے بانے جو بنے گئے تھے ان تک پہنچے ہیں، تو پتہ چلا کہ جی یہ اصلی دشمن ہندوستان۔ اچھا، ہم نے یہ نہیں کیا، ہندوستان میں تو ہوتا یہ ہے کہ چڑیا بھی وہاں مر جاتی، سب سے پہلے ہماری ایجنسی کا نام لے دیا جاتا ہے۔ پاکستان نے ذمہ دار ملک کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے ان تمام چیزوں کو ٹریس کیا ہے، مکمل شواہد جب تک سامنے نہیں آئے، کسی کا نام نہیں لیا، جب 10 لوگ پکڑے گئے ان سے تفتیش ہوئی تو پھر ہی انہوں نے خود یہ تمام نام سامنے بک دیے ہیں کہ جی پاکستان کی جو سیکیورٹی کے در پہ ہے، جو پاکستان کی ظاہر پاکستان کی سرزمین کے در پہ ایک ہی ملک ہے، اور اسی نے کچھ غداروں کو، کچھ دہشت گردوں کو یہاں بھیجا تھا، اور انہوں نے یہ کارروائی کی ہے۔ ارسلان جی بالکل، اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی جب کبھی پاکستان میں کوئی بڑی اس طرح کی کارروائی کی جاتی ہے، اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہندوستان کی جانب سے اس طرح کا ایک
پری پلان ڈرامہ پیش کر دیا جاتا ہے جس میں پلوامہ اٹیک سر فہرست ہے، پٹھان کوٹ سر فہرست ہے، اڑی اٹیک سر فہرست ہے، ممبئی میں 26/11 کو جو تاج ہوٹل کا ایک واقعہ جو بتاتے ہیں یہ لوگ بڑا چڑھا کر وہ سر فہرست ہے۔ یہ تمام طرح سے معاملات ہیں، اس سے قبل پاکستان میں ایک بہت بڑی پرتشدد کارروائی یہ کر جاتے ہیں۔ جس طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے پریس کانفرنس کی اور اس سے قبل تمام شواہد کو اکٹھا کیا گیا اور اس کی مماثلت کے حوالے سے جس طریقے سے علی نے بھی ذکر کیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ حافظ سعید کو ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑا ٹیررسٹ بنا کر پیش کرتا ہے انڈین میڈیا، جبکہ ان کا ایک بڑا واضح موقف ہے کشمیر کے حوالے سے، اور کشمیر کے حوالے سے نہ صرف حافظ سعید کا بلکہ تمام تر پاکستانیوں کا ایک واضح موقف رہا ہے ڈے فرسٹ سے، شروع دن سے۔ لیکن ہم یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ جب تمام شواہد جمع کر لیے گئے، اکٹھے کر لیے گئے، اور اب جب پریس کانفرنس ہونے والی تھی اور ظاہری بات ہے جب نشاندہی کر دی گئی، جب نام سامنے آ گئے، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عین اسی وقت ایک ڈرون اٹیک کر دیا جاتا ہے۔ کیا انڈین ایجنسی سوری ہوتی ہیں؟ کیا ان کے سیکیورٹی کا اتنا بڑا لیپ ہے؟ یہ ان کا فیلئر ہے؟ یہ خود اپنے منہ مطلب میاں مٹھو بن جاتے ہیں، خود اٹیک کروا دیتے ہیں، اس کے بعد ایک پٹاخہ بھی اگر ہندوستان میں پھٹ جاتا ہے تو وہ پاکستان پر تھوپ دیا جاتا ہے کہ جی یہ پاکستان کی جانب سے کیا گیا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ناظرین، اس سے سب بہت بخوبی آشنا ہیں، پہلے شاید لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے لیکن اب تمام تر صورتحال سے لوگ بخوبی آگاہ ہیں کہ انڈیا کی ڈرامے بازی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جس طریقے سے طرح سے علی نے بھی ذکر کیا کہ ہم واضح طور پر اپنے پینلسٹ سے، دفاعی تجزیہ کاروں سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ ظاہر ہے وہ بہتر گہرا زاویہ نگاہ رکھتے ہیں ان تمام تر چیزوں پر، ان تمام تر معاملات پر۔ اور جی جو پوائنٹ ہے ارسلان میں سامنے لے کر آنا چاہتا ہوں، وہ اپنے معزز مہمانوں کے سامنے بھی ہم رکھیں گے کہ پاکستان کی جانب سے ایک بیان دیا وزیر اعظم صاحب نے کہ جی ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے، اس کے وزیر خارجہ نے بھی اسی دو ٹوک موقف کو اپنایا، وزیر اطلاعات صاحب نے بھی بات کی، اور جو افغانستان میں انخلا ہونے والا ہے امریکی افواج کا 11 ستمبر سے پہلے، اور وہاں اس وقت جو طالبان جس طرح وہاں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، جس طرح وہاں کہا جاتا ہے جی 34 میں سے 26 اضلاع پہ تقریباً کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جبکہ 4 ایئر بیس ہیں، 3 تو خالی کر چکا ہے امریکہ، ایک رہ گیا ہے وہ خالی کرنا ہے امریکہ نے، لیکن امریکہ نے بھی پھر وہاں یو ٹرن لیتے ہوئے 650 فوجی کو کہا گیا ہے کہ جی ہم یہیں رکھیں گے، حالانکہ اس سے پہلے یہ کہا تھا تمام کو ہم واپس بلا لیں گے، لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ جی تقریباً 650 فوجیوں کو انہوں نے وہاں رکھنے کی بات کی ہے۔ لیکن ان تمام کا تانا بانا اس طرح بنتے ہیں ہم ارسلان اس تمام بات کو کہ 650 فوجیوں کو تو وہ رکھیں گے، پاکستان کا سامنے سے جب یہ جواب گیا ہے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ یہ رہی ہے جب بھی امریکہ کو پاکستان نے کسی چیز پر نہ کی ہے، کوئی سٹینڈ لیا ہے ان کے خلاف، تو پھر وہ بزدلانہ کارروائیاں پاکستان کے خلاف شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے وطن عزیز کی سلامتی کو سیکیورٹی مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ لاہور میں جوہر ٹاؤن میں دھماکہ ہوا، اس کے بعد ہندوستان نے جموں میں ایک دھماکہ کیا اور پاکستان پہ الزام دھرنے کی ظاہر الزام دھر دیا فوری طور پر، جبکہ ہم نے یہاں ایک ذمہ دار ملک ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے پہلے تفتیش کی سارے واقعے کی کہ کون ملوث ہے، اس سے پہلے کسی کا ہم نے نام نہیں لیا جب تک وہ تحویل میں نہیں آ گئے، تمام شواہد آ گئے، لوگ پکڑے گئے 10 کے قریب، تو تب جا کر یہ تمام جو تفتیش کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں پھر جا کے نام لیا ہے کہ جی اس میں ہمارا اصلی دشمن بھارت ملوث ہے۔ تو ظاہر ہے ہندوستان کو امریکہ کو ہم انکار کر چکے ہیں اڈے دینے سے، اپنے فضائی اڈے دینے سے انکار ہو گیا، اس کے بعد ہم تاریخ تو یہ بتاتی ہے پاکستان نے یہ بہت ہمت کا کام کیا ہے، اور اس پر اگر قائم بھی رہیں ہم لوگ، خان صاحب جو یو ٹرن بھی لینے میں بڑے مشہور ہیں نا، لیکن اگر اس پہ قائم رہتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، اور کیونکہ 2 وزیر اعظم جان سے گئے ہیں ان کو امریکہ کو آنکھیں دکھاتے ہوئے، سب سے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اس کے علاوہ لیاقت علی خان صاحب کی بھی جان گئی تھی، اور محترم بے نظیر بھٹو بھی ان میں شامل ہیں جو ایسی طاقتوں کے سامنے جھکنے سے ہمیشہ ہی جنہوں نے انکار کیا، جمہوریت پسند تھیں، جمہوریت کی بات کرتی تھیں ارسلان۔ تو یہ ان دونوں میں اس لیے بہت مماثلت ہے، ان دونوں میں واقعات میں ایک ہی لوگ، ایک ہی ڈرامے باز اور فلم بنانے والے ملوث تھے، جو دہشت گرد تو ہیں ہی، ساتھ ساتھ انتہائی بزدل بھی ہیں، بزدلانہ حرکتیں بھی وہ کرتے ہیں۔ بالکل علی، اور جس طریقے سے آپ نے حوالہ دیا طالبان کے انخلا کی، آپ نے بات کی کہ 550 طالبان جو ہے وہ غالباً 650 معاف کیجیے گا 650 طالبان جو ہے وہ وہاں قیام کریں گے، طالبان نہیں، امریکن فوجی قیام کریں گے، لیکن طالبان کی جانب سے جو بیان آیا میں اس پہ ذرا گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی جانب سے واضح طور پر موقف آیا تھا شاہین صاحب کی جانب سے کہ اگر 11 ستمبر کے بعد جو ہے اگر امریکی افواج قیام کرتی ہیں تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی، اور اس حوالے سے پھر طالبان اپنی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا بیان ہے، یہ خطے کے لیے ایک بہت بڑی کھلی دھمکی بھی ہے، اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے پے در پہ ایک پوائنٹس پر، ایک اضلاع پر طالبان کنٹرول حاصل کرتے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے گزشتہ دنوں اشرف غنی صاحب کی جو ملاقات بھی تھی امریکہ میں وہ بھی سامنے تھی۔ بہرحال لیکن ہندوستان پوری پری پلان ایک سرجیکل اسٹرائک کا ایک
سین کریٹ دوبارہ کر رہا ہے, کس طرح کی فضا پیدا کر رہا ہے کہ جی کشیدگی پیدا ہو, جبکہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ ہی عرصے قبل سیز فائر کی خلاف ورزی جو جاری تھی اس کے اوپر معاہدہ ہوا تھا کہ جی اب ہم سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں کریں گے, لیکن وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ خود ایک ڈرون اٹیک کا ڈرامہ رچا کر اور اس کے بعد 1 سے 2 افراد کو اس میں جو ہے وہ خود مار دیا جاتا ہے, اور پھر بعد میں الزام اٹھا کر پاکستان کے جھولی میں ڈال دیا جاتا ہے, اور پھر پاکستان کے خلاف پرتشدد کارروائی کرنے کے لیے اس طرح کی فضا پیدا کی جاتی ہے, اور اس کے بعد باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم سرجیکل سٹرائک کریں گے, ہم لانچ پیڈز کے جو اسپیسیفک پوائنٹس ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے, ہم دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ختم کریں گے. تو بھائی سب سے بڑے دہشت گرد تو آپ خود ہیں, کیونکہ کارروائیاں آپ خود کرتے ہیں. پٹھان کوٹ آپ نے خود کروایا تھا, اڑی اٹیک آپ نے خود کروایا تھا, اور پھر اپنی ہی عوام کو آپ اندھیرے میں رکھتے ہیں. آپ اتنا جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں, اور جس طریقے سے علی نے بھی اس بات کو کوٹ کیا کہ ڈرامے اور فلم بنانے میں تو آپ لوگ بہت ماہر ہیں, تو آپ یہ سمجھتے کہ جی اب یہ ڈرامہ بھی اس طریقے سے ہو جائے گا, تو ایسا نہیں ہو سکتا. آپ جواب دے ہوں گے, آپ کو چیزوں کو نمایاں کرنا ہوگا. اور جس طریقے سے ابھی جو 10 افراد تحویل میں ہیں, اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی پریس کانفرنس کی, تو ابھی مزید چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گی. ابھی مزید تانے بانے کھلیں گے کہ مزید کہاں کہاں جو ہے وہ کارروائیوں کا ٹارگیٹ دیا گیا تھا. ظاہری بات ہے صرف ایک حافظ سعید کا گھر یا صرف لاہور کا ایک جوہر ٹاؤن نہیں, اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ وہ مزید ایسے بڑے لینڈ مارک جو کہ ملک میں جہاں پر عوام کی ہجوم موجود ہوتا ہے اس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے, جہاں پر جانوں کا ضیاع ہو, تاکہ معاشرے میں بدعنوانی, بد انتظامی, افراتفری اور انتشار جو ہے وہ پیدا کیا جا سکے, عدم تحفظ کی فضا کو دوبارہ جو ہے وہ پیدا کی جا سکے. جی, تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اس طرح کی کارروائیاں کی جاتی ہیں بزدلانہ, تاکہ معاشرے میں عدم تحفظ جو ہے وہ پیدا کیا جا سکے, ایک انتشار کی فضا اور لوگوں میں جو ہے وہ خوف کی ایک فضا پیدا ہو جائے, تاکہ وہ باہر نکلنے سے بھی ڈرے. ظاہری بات ہے علی, اگر میں بات کروں گزشتہ کچھ دہائیوں کی, تو اگر ہم موازنہ کریں ماضی سے, تو یقینی طور پر اب امن و امان کی صورتحال بہت بہترین ہے پاکستان میں. اس سے قبل جب ہم نے دیکھا تھا کہ دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی رہی تھیں, تو میرٹ ہوٹل اسلام آباد پہ ایک بہت بڑا اٹیک ہوا تھا, کراچی کے سرحد میں FIA سینٹر پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا تھا جس میں بہت زیادہ جانوں کا ضیاع ہوا تھا, لوگوں کو شہید کیا گیا تھا, بے گناہ لوگوں کو. تو یہ بزدلانہ کارروائیاں ہوتی رہی, لیکن یہ وہ قوم ہے جس نے ان سخت حالات کا مقابلہ کر کر اٹھ کھڑی ہوئی, اور یقینی طور پر کہیں نہ کہیں امریکہ کی بھی اس میں انفلیشن نظر آتی ہے, لیکن یہ باضابطہ طور پر تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس طرح سے ممکن ہے. لیکن ظاہری بات ہے جب کبھی ہم نے نو مور کہا ہے, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے وہ صورتحال ہوتی ہے. جی, اس حوالے سے گفتگو کریں گے. عاصم رضا سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کو پروگرام میں شامل گفتگو کریں گے. سر السلام علیکم. جی, عاصم رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے بھی گفتگو کریں گے, اس حوالے سے ان کا بھی موقف جاننے کی کوشش کریں گے. جی علی, اور بڑی اہم بات ہے جو ارسلان کر رہے ہیں. السلام علیکم عاصم رضا صاحب. جی وعلیکم السلام. سر ہم بات کر رہے ہیں جو بھارتی ایک اور ڈرامہ جو ہوا ہے وہ بے نقاب ہوا, جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ جی بڑی ہمارے جموں میں جو ایئرپورٹ ایئر بیس پر جو کچھ ہوا ہے اس پر ہم بات کریں. جموں ایئر پہ 2 دھماکے ہوئے ہیں, ڈرون حملے پہلی بار ہوا ہے ایسا, بھارتی فضائی ایک اڈہ دھماکوں سے گونج اٹھا, اور صرف 2 اہلکار جو ہیں وہ ان کے صرف زخمی ہوئے, اور فوری طور پہ بھارت نے کشمیری مجاہدین پر الزام عائد کر دیا. کیا کہیں گے سر اس پر؟ اس طرح کے ڈرامے تو ہوتے رہتے ہیں, لیکن جو لاہور میں جو کچھ ہوا ہے وہ ظاہر سب کے سامنے, لاہور کے علاقہ جوہر ٹاؤن جہاں دھماکہ ہوا تھا, آج دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا. جی 10 کے قریب دہشت گرد ہیں. عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب, آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی, اور دھماکے میں ملوث دشمن ایجنسی ملوث ہے, نام بھی انہوں نے کوڈ کر دیا اس کا. اس پر اب کیا کہیں گے عاصم رضا صاحب؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو جس طرح ہم پلوامہ اور جس طرح فالس فلیگ آپریشن کا پورا بھارت پہ بدنام ترین اس وقت ان کی رپورٹس آ رہی ہے پوری دنیا کے سامنے, یہ کرونیکلز کیا آگے ان کا پروپیگنڈا ہوتا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں جو جموں بیس کے اوپر جو کہا جا رہا ہے کہ جو ڈرون اٹیک ہوئے اور اس طرح ہوا, تو وہ ڈرونز کی جو ایک پہلے تو انہوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ جی LOC کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا ڈسٹینس کتنا ہے اور کہاں سے آئے یہ اور سارا کچھ ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہمیں فوری طور پر دنیا کے سامنے لانا ہوگا کہ ڈرون کی جو ایک رینج ہوتی ہے اور ڈرون کا جو ایک سپیڈ ہوتی ہے یا اس کے ریڈیو بیس سگنلز ہوتے ہیں. اول تو بات ہے کہ وہاں پہ ان کے پاس جیمرز لگے ہوئے اور ریڈیو بیس سگنلز کے اوپر وہ لوگ کر نہیں سکتے. کوئی اگر واٹر کراس بارڈر یہ الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں, الزام تراشی تو ان کا پرانا ایک بہانہ ہے, ہمیشہ سے یہ کرتے آئے ہیں. لیکن آپ اگر شروع ہو جائیں نا حضرت بل درگاہ کے اٹیک سے لے کر آپ پلوامہ اٹیک تک, ایون ممبئی کے اٹیکس کی بات کی جائے, پارلیمنٹ کے اٹیک کی بات کی جائے, تو بھارت کے اپنے ایک ڈپٹی سیکرٹری لیول کے شاہجہان
साहब जो हैं, उन्होंने मुंबई कोर्ट में बयान हल्फी दिया था कि ये फॉल्स फ्लैग थे कि भारत में दहशतगर्दी के हवाले से कानून को तकवीत और मजबूत बनाने के लिए ये ड्रामे करने थे। आप इन तमाम चीजों की हिस्ट्री को अगर पढ़ते जाए, ट्रैक रिकॉर्ड देखते जाए, तो ये अजीब डोवल डॉक्ट्रिन जो है ये भारत के अंदर इस वक्त भारत को हाईजैक करके और एक ऐसी तरफ लेके जा रहा है जिसमें सिर्फ वॉर मॉन्गरिंग नजर आती है हमें, और हमेशा से इल्जाम तराशी या फिर कश्मीरियों पे लगा देते हैं, कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स पे लगा देते हैं, इनडायरेक्टली। अच्छा आसिम रजा साहब, जरा सा आपसे एक सवाल करना चाहूँगा सर, अरसलान मुखातिब हूँ। ये बताइएगा कि अब जाहिर बात है जिस तरीके से लाहौर में अटैक होता है, उसके बाद हम टाइमिंग आप चेक करें कि संडे को वहाँ पर इस तरह का एक ड्रामा रचा दिया जाता है कि जी ड्रोन अटैक किया गया। आप क्या समझते हैं, हिंदुस्तान दोबारा ऐसी फिजा पैदा करना चाह रहा है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक की जाए, कोई हमला किया जाए, फिर जो है वो दोनों तरफ एक टेंशन वाले माहौल को पैदा कर दिया जाए ताकि हालात मजीद कशीदा हों? आप समझते हैं क्या ये इस तरह की कोई तैयारी की जा रही है? अच्छा, मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है, जो असलान ने सवाल किया, इससे बड़ा रेलिवेंट जाहिर है मकबूजा जम्मू कश्मीर की है, क्योंकि एपीसी वहाँ बुलाई थी नरेंद्र मोदी ने, और वहाँ पर 14 उन लोगों को बुलाया था जो हामी हैं उनकी हुकूमत के, जो कठपुतली सरकार वहाँ बनाई जाती है हमेशा, उनमें हमेशा वो रहे हैं। वो महबूबा मुफ्ती साहिबा हों या फ़ारूक अब्दुल्ला हों या ग़ुलाम नबी आज़ाद हों या दीगर लोग हों, अच्छा उन 14 के 14 लोगों को बुलाया इसलिए गया था कि जी ये हुकूमत में वहाँ रहे हैं, हमारे ख़ास इत्तेहादी रहे हैं, हमारी बात मानते हैं, और वहाँ जो हमारे इक़दाम हैं उन सबको शायद इंडोज़ करेंगे। लेकिन उन्होंने आकर कहा कि जी ठीक है, सबसे पहले आप 5 अगस्त का जो इक़दाम है उसको वापस लें। आसिफ रज़ा साहब, जो खासतौर पर एपीसी बुलाई थी वो भी ज़ाहिर नाकाम ही रही, जो बातें वो बनवाना चाहते थे उनसे शायद वो बात ना हो सकी, क्योंकि सबने यही कहा कि जी 5 अगस्त का तो वापस लेना पड़ेगा इक़दाम आपको। और फिर हम ये देख रहे हैं कि जब यहाँ उनको पता चला होगा, यकीनी तौर पर उनके इंटेलिजेंस को या मीडिया के ज़रिए कुछ बातें पता चली होंगी कि लाहौर धमाके में जो मुलव्विस लोग थे वो पकड़े गए हैं, और इससे पहले ज़ाहिर तफ्तीश हो रही है, हमारा नाम तो आएगा, हमने ने किया है, उससे पहले ही उन्होंने ड्रामा कर दिया जम्मू एयरबेस वाला। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि इनका ये हमेशा से डाइवर्जन की तरफ रखते हैं कि पहले खुद फंसने लगते हैं, उसके बाद ये दुनिया को दिखाने के लिए एक वावेला प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। लाहौर के हवाले से इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें भारत और नौ मुलव्विस है। हम अक्सर इस बात के शवाहिद दे चुके हैं, डोजियर्स प्रोवाइड कर चुके हैं, कुलभूषण यादव हमारे पास जीता जागता एक सबूत मौजूद है पूरी दुनिया के सामने। तो जो हाजिर सर्विस मुलाजिम है सर नेवी का, बिल्कुल हाजिर सर्विस कमांडर लेवल का जासूस नहीं बल्कि हैंडलर है, जो कि एक सेक्शन का हेड होता है जिसके नीचे कुछ 1400 बंदे थे, और ये तमाम नेटवर्क पाकिस्तान ने पकड़ के बेनकाब किया पूरी दुनिया के सामने। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं डर्टी मनी के हवाले से भारत की, जिसमें 44 बैंक्स उनके मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस थे और जिसको डर्टी मनी डिक्लेयर किया गया, जो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुई। तो ये तमाम शवाहिद तो भारत के लिए हमने नहीं निकाले, पूरी दुनिया ने निकाले हैं, और इन तमाम शवाहिद को लेकर भारत अब किस मुंह से आगे जाएगा पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए। अगर ये लाहौर का जो लिंक हमें मिलता है, ट्रैक्स मिलते हैं, इसके ताने बाने जाके जहां भी जुड़ते हैं उसमें भारत का नाम सामने आएगा। उसकी डाइवर्जन के लिए ये एक खुद से किया गया ड्रामा, जो कि एक दुनिया हंसेगी कि जी आप पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ड्रोन स्ट्राइक करेंगे आप पर, तो ये खुद भी इसको सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, इनकी अपोजिशन खुद नहीं सपोर्ट कर सकेगी। आसिफ रज़ा क्या कहेंगे इस पर कि इस तरह के ड्रामे ज़ाहिर है बेनकाब तो होते रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया कम बात होती है, इंटरनेशनल फोरम पर हम बेहतर तौर पर प्रेजेंट नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं पहुंचा सकते, ये कमी रही है हमेशा से? देखिए, हमारा कमी किसी चीज की नहीं है, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारा जितना इस वक्त एग्रेसिव हमने गियर शिफ्ट किया हुआ है फॉरेन अपने मिशन में, अगर हम देखें तो हमारे पास चीजों की कमी सिर्फ पैसे की है, क्योंकि जितना प्रोपेगेंडा के लिए पैसा इसराइल और भारत लगाता है पूरी दुनिया में लॉबिंग के लिए, उतना मेरे ख्याल से दुनिया में कोई और मुल्क नहीं लगाता, क्योंकि हमारे पास उतने ना पैसे हैं ना इतने वसाइल है। लेकिन हाँ, एक चीज है कि इक्तिसादियात जो है, खासतौर पर बिजनेस और जो मंडी का एक पूरी दुनिया के लिए में मंडी तस्वुर किया जाता है, जैसे राफेल लिए फ्रांस को अपने हाथ में कर लिया, उसके साथ रशिया के साथ भी बना के रखी है, आप उनकी न्यूक्लियर सब ले रहे हैं, उसके बाद S-400 आप ले रहे हैं, तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो अपनी मंडी को कैश कराता है। और उस इक्तिसादियात के सिलसिले में जिस तरह इमरान खान साहब ने भी कई मरतबा इस चीज के बारे में बयान दिया, तो ये वो एक एलिमेंट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा आसिम रज़ा साहब, जरा फरमाइएगा, आप क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान दोबारा कोई
सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है, कोई इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है कि दोबारा से कोई इस तरह का हमला किया जाए और फिर हालात कशीदा हो जाए? देखें, भारत ये गलती दोबारा कभी भी नहीं करेगा और भारत की राफेल तैयारे आने के बावजूद उनको अपनी एयर स्ट्रेंथ के बारे में इल्म है कि उनकी एयर स्ट्रेंथ कैपेसिटी जो है वो बहुत वीक है, उनके पायलट्स की स्किल जो है, जिस तरह अभिनंदन और वो जो पायलट जो उनके जहाज में 2 मर चुके हैं, जो SU-30 में थे, SU-30 में जो मरे, तो अब आप अगर देखें तो उनको जितनी दुनिया की लेटेस्ट चीज भी मिल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के पायलट्स की अपनी इंडिजिनस चीजें हैं जो यहाँ पर उन्होंने खुद उनको इम्प्रूव किया है। बिल्कुल इम्प्रूव किया है। आप हमारे साथ मौजूद है आसिम रजा साहब। यहाँ पर नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए अल खबर।